الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق اللہ العظیم. شوق رکھنے والے حضرات قریب آ جائیں انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی. قرآن کی تعظیم بھی اسی میں ہے. سب سے پہلے ترجمہ کیا جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد وضاحت آپ لوگوں کے سامنے ہوگی. غور سے ترجمہ سنیں انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا. اور وضاحت ترجمے کے سمجھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی. یقین جانو وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر جمے رہے، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے. یہی ہے وہ لوگ جو جنت کے اندر رہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. ہم نے انسان کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا.
اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ بچے کو اٹھائے رکھنے کی مدت اور اس کو دودھ چھڑانے کی مدت ہی 30 مہینے کی ہوتی ہے، 2.5 سال کی ہوتی ہے۔ بہت اچھا ہے وہ شخص جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے پالنہار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا فرما، ان کو بھی تو میرے لیے نیک بنا دے۔ یقیناً میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور یقیناً میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فرما برداری اختیار کی۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بہترین اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں اور جن کے برے اعمال سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بہترین اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور جن کے برے اعمال کو ہم درگزر فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جنت میں جائیں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور ایک ہے وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے تف ہو تم پر، کیا تم مجھے اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ مجھے قبر سے دوبارہ نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں۔ والدین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے فریاد کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے سے کہ تجھ پر افسوس ہو، اے بیٹے ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، کہ یہ تو افسانے ہیں جو پہلے کے لوگوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے سلسلے میں عذاب کی بات پکی ہو گئی ہے، ان جناتوں اور انسانوں کی جماعتوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی۔ یقیناً یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے درجے متعین ہیں، ہر عمل کا ہر درجہ ہر شخص کے لیے متعین ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اس دن کو یاد کرو جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ اپنی دنیاوی زندگی ہی کے اندر اپنی مزے کی چیزیں تم نے ختم کر ڈالی، اپنی جو اچھی چیزیں تھیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہی تم نے اس کو ختم کر دیا اور تم نے خوب اس سے مزہ اڑایا۔ آج ذلتی کا عذاب تم کو بدلے میں دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین پر ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے بڑے عادی تھے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ احقاف کی چند آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ سورہ احقاف کی تفسیر تقریباً رمضان کے بعد 2 ہفتے سے ہو رہی ہے، یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو تفسیر کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں، ایمان لانا نے پھر اس پر جمے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، حقیقت میں یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی کنیت ابو عمر تھی یا ابو عمرہ تھی، نام تھا ان کا سفیان ابن عبداللہ الثقفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بات آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ان پر عمل کروں تو جہنم سے مجھے نجات مل جائے اور اس کے بعد کسی اور بات پر مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ ایک سا جامع معنی قول مجھے بتائیں جس کے اندر اتنا زبردست عمل ہو کہ اس عمل پر عمل کرنے کے نتیجے میں جہنم سے نجات پا جاؤں، اور اعمال میں سے یہ عمل میرے لیے کافی ہو جہنم سے نجات پانے کے لیے، اور کسی عمل کی مجھے ضرورت نہ محسوس کرنی پڑے، نہ مجھے کسی دوسروں کو اس کے بارے میں سوال کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم،
تو اللہ پر ایمان لیا نے پھر اس پر جمع رہے، یہ کام تجھے کرنا ہے، اگر تو یہ کام کر لیتا ہے تو پھر یہ تیرے لیے کافی ہے۔ استقامت، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے آدمی اس سے رکا رہے، اور دین کے اندر افراط تفریط سے بچے، کمی سے بچے، زیادتی کرنے سے بچے، درمیان میں رہ کر کرنے کے کام کرے، نہ کرنے کے کام نہ کرے، یہ ہے استقامت۔ لیکن یہ چیز اگرچہ سننے میں بڑی آسان لگتی ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ استقامت ایک بہت سخت امر ہے، ہر شخص اس کو نبھا نہیں سکتا۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ استقامت پل صراط کی طرح ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ سورہ ہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سورت اتنی زبردست سورت ہے کہ اس نے مجھے برا کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر جو مضامین ہیں اتنے خوفناک مضامین ہے کہ اس کی وجہ سے میں برا ہو چکا ہوں۔ مفسرین نے تحقیق کی کہ کیوں اس سورت کے اندر ایسا مضمون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ اس سورت کے اندر ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس طرح اس دین پر جمے رہو۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براپے کے آثار ظاہر ہوتے تھے کہ ایک تو جمے رہنا ہے دین پر، نہ پھر اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا، کتنی سخت۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ استقامت دین پر جمے رہنا 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ کوئی بزرگ 1000 کرامتیں اپنی جانب سے ظاہر کر دے تو کتنا بڑا ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن استقامت اور دین پر جمے رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نتیجے میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ نہ ان کو خوف ہوگا نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے کہ آئندہ جا کر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور غم کا تعلق ماضی کے زمانے سے، گزرے ہوئے زمانے سے ہے کہ نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ آج آدمی خوف اور غم کے مابین دائر ہے، یا تو اس کو آگے کی چیزوں کا خوف ہوتا ہے یا پچھلے کچھ کام کیے اس نے اس کا غم اس کو ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جنت کی زندگی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے ایک شاندار تقاضا والدین کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 15 ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی احکام دیے ہیں۔ سب سے پہلا حکم تو یہ کہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی والدین کی فرما برداری کرے۔ قرآن کے اندر ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف بھی مت کہو۔ وہ کوئی کام دینے ہم کبھی کبھی یہ کہہ دیں اف، ارے یار ابھی ہی آپ کام دے رہے ہو، یہ بھی مت کہو۔ کافر والدین ہو، تم مسلمان ہو تب بھی ان کے کیے ہوئے کاموں کو ٹھکراؤ مت۔ جو کام کرنے کا وہ تم کو حکم دے اس پر اف مت کہو، تو مسلمان والدین کا تو کیا کہنا۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مسلمان ہو جاتی ہیں لیکن والدین اسلام قبول نہیں کرتے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ ہم نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ وصیت تو مرنے والا کرتا ہے نا، اور اس کے اندر تاکید اتنی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ شخص مرنے کے قریب ہے، اس کے آخری احکام میں سے ایک حکم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے تو لوگ بڑی توجہ سے سنتے کہ یہ تاکیدی حکم جو ہے یہ کیا ہے۔ تو وصیت مرنے والا شخص کرتا ہے، اور اس کی تاکید اس لیے ہوتی ہے، اہمیت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کی آخری تمناؤں میں سے ایک تمنا ہوتی ہے، اور دشمن بھی آخری تمنا قبول کرتا ہے۔ اسی لیے تو اگر پھانسی پر کسی کو چڑھایا جاتا ہے یا کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو دشمن بھی مرنے والے شخص سے کہتا ہے کوئی آخری تمنا، یعنی تو کوئی آخری تمنا کر، تیری آخری تمنا پوری کی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو موت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر موت آنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ میں تم کو وصیت دے رہا ہوں
یعنی یہ سمجھو کہ جس طرح ایک مرنے والا شخص آخری تمنا کرتا ہے تو کتنا تم دل پر اس کو لیتے ہو. میری اس بات کو بھی دل پر لو، اس کو اہمیت دو، اور وہ اہمیت اس طرح دینی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی کہی ہوئی باتوں پر تف بھی مت کہو، اف بھی مت کرو. سامنے بولنا، اونچی آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تمری بتانا، ہاتھ پیروں کے ذریعے سے ان کے سامنے بلندی ظاہر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ناک خاک آلود ہو اس آدمی کی. صحابہ چونک گئے کہ ناک تو سب سے عزت والی جگہ ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے جب اس کی عزت ختم ہوتی ہے کہ تو نے میری ناک کاٹ دی، کیونکہ ناک تو عزت والی جگہ ہے، اس کو آدمی بلند رکھنا چاہتا ہے سب کے سامنے. لیکن حضور کہہ رہے کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ چونک گئے کہ کس آدمی کی ناک خاک آلود ہو؟ حضور نے واپس کہا ناک اس کی خاک آلود ہو. صحابہ اور پریشان. پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا. 3 مرتبہ جب حضور کوئی بات کہہ دیتے تھے تو اس کا مطلب انتہائی درجے کی بات، کیونکہ حضور ہمیشہ بات کرتے تھے تو ایک ہی مرتبہ بات کرتے تھے. 3 مرتبہ بات اسی وقت کرتے تھے جب بات بہت اہم ہو. ناک خاک آلود ہو یعنی اس کی عزت کبھی ہوئے ہی نہیں سوسائٹی کے اندر، ملیاں میٹ ہو وہ. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون ہے یہ بد قسمت جس کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا لیکن پھر بھی اس کے والدین وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے. وہ اپنے والدین کی سنتا ہی نہیں تھا. والدین کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تو یہ بھی چڑچڑا ہو جاتا تھا. حالانکہ آدمی تو نوجوان مرد ہوتا ہے، 30-40 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے. کتنا حکمت اس کے ذہن کے اندر آ جانی چاہیے. اس کو تو دعا کرنی چاہیے والدین کے لیے، اپنے لیے. اپنی اولاد اس کے سامنے ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے والدین کے خلاف بغاوت کروں گا، میری اولاد بھی ایک دن جوان ہوگی، وہ اگر میرے سینے پر چڑھ گئی تو میں کس کا رہوں گا. لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہی نہیں ہوتی. والدین چھوٹی باتوں پر غصے ہو جاتے ہیں تو یہ آدمی بھی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا ہے. والدین کو اس سے ڈر لگتا ہے. حالانکہ آدمی کو اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. نے فوراً بعد کئی مقامات پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ والدین کی بھی فرما برداری کرنا. تو مرد جو ہوتا ہے اس کے اندر تو قوت ہونی چاہیے، وہ برداشت کرتا ہے سب چیزوں کو. جوان آدمی اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ بہت کشادہ ہوتا ہے، وہ برداشت کر پا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ برداشت کر نہیں سکتا. گناہوں کے اندر جب آدمی لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کا ذہن اس طرح غصے کے اندر آ جاتا ہے. بد نظری کرنے کی وجہ سے غصے میں آتا ہے. آدمی کمزور پڑ جاتا ہے بد نظری کرنے کی وجہ سے، بد حرکتی کرنے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک جاتا ہے. حالانکہ اس کا ذہن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بہت کول مائنڈڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم تو پھر ذہن کمزور ہو جاتے ہیں. تو جوان آدمی کو تو چاہیے کہ وہ والدین کے نخرے کو سنبھالے، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرے. اگر ان کے بڑھاپے نے بھی لڑکے کو یا لڑکی کو جنت میں داخل کرنے کے اندر ناکامی ثابت کی تو اس آدمی سے بڑا ذلیل و خوار کوئی نہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس آدمی نے حضور سے یہ بات کہی کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راستے کے اندر لڑنا چاہتا ہوں، جھگڑنا چاہتا ہوں، مارنے کے لیے بھی تیار ہوں، مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مالی طاقت میرے پاس نہیں، ہتھیار خریدنے کی طاقت، سفر کرنے کی طاقت وہ میرے پاس ہے نہیں، نہ سواری میرے پاس ہے، میں اس کی قدرت رکھ نہیں سکتا. جہاد کرنے کی بہت امنگ ہے لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو چکا لیکن میری والدہ زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ، اور اس حدیث کی سند بہتر ہے، صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا دیکھ، تیرے والدین کے معاملے میں تو اللہ سے ڈر، تیری جو ماں حیات ہے اس کی خوب خدمت کر، اتنی خدمت کر کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. اگر تو نے تیری ماں کے معاملے میں اللہ کو بیچ میں رکھا تو سن لے
تو حج کرنے والا بھی ہے، تو عمرہ کرنے والا بھی ہے، نہ تو جہاد میں شریک ہونے والا بھی ہے، تیرا مقام جہادی سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو مزید حج کرنے والا بھی ہو رہا ہے، نہ تو مزید عمرہ کرنے والا بھی ہو رہا ہے، کتنا اونچا مقام۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو آدمی فقط اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دیکھ کر محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے والدین ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے والدین میرے سامنے ہیں، ان کی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ فقط اس کے دیکھنے پر اس کو حج مبرور کا ثواب دیتے ہیں۔ حاجی لوگ حج کرنے جائیں گے کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، اس کے بعد حج پورا ہوتا ہے۔ یہاں والدین گھر کے اندر موجود ہیں، ان کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، تو ایک حج مبرور کا ثواب، جب دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب، تو ان کی خدمت کرنے پر، ان کے پیر دبانے پر، ان کے ہاتھ دبانے پر، ان کے ساتھ حسن سلوک پر، ان کی باتوں پر صبر کرنے پر، ان کے لیے مال کمانے پر، ان کے لیے جی جان لگانے پر کتنا ثواب آدمی کو ملتا ہوگا۔ وہ آدمی گھر ہی کے اندر ولی بن جائے گا، اللہ کی قسم ولی بن جائے گا، وہ جو والدین کی فرما برداری کرتا ہو۔ قرآن کے اندر ہے کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، تو مسلمان والدین کا کیا کہنا۔ اور جو مسلمان ایسا ہوتا ہے جو دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مسلمان ہے ہی نہیں۔ حدیث کے اندر ہے تو اگر کوئی آدمی اپنی زبان اور اپنی ہاتھ سے مسلمان والدین کے دلوں کو چھلنی کرتا ہو، وہ آدمی کتنا بدتر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ نظر رکھنے سے حج مبرور کا ثواب، تو اگر دن کے اندر کوئی 100 مرتبہ والدین کو ہی دیکھتا رہے، ان کی تعظیم دل کے اندر پیدا کرتا رہے، ان کا مرتبہ اپنے اوپر سمجھے اور ان کی تعظیم کرے، تو کیا 100 حج مبرور کا ثواب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں جی ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ ہم نے سب چیزیں الٹی سمجھ لی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے ولی، بڑی بڑی مقدار صدقہ کرنے سے ہم اللہ کے ولی، حالانکہ والدین کے ساتھ میٹھا بول بولنا یہی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے حضور سے یہ بات کہی کہ میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو حضور نے یہ بات کہی کہ تو حق پوچھتا ہے، انہوں نے پیدا کیا اور تو حق پوچھتا ہے، سمجھ لے وہ تیری جنت اور تیری جہنم ہے۔ یعنی اگر تو ان کی فرما برداری کرے گا، ان کی باتوں پر کبھی اف کہے گا نہیں، والدین کہے میرا لڑکا تو میرا ہی ہے، میری ایک بات بھی ٹالتا نہیں ہے، تو وہ والدین تیرے لیے جنت نہ۔ اگر تو نے ان کو ستایا تو سن لے کہ یہی والدین تیرے لیے جہنم کا ذریعہ بنیں گے، دنیا بھی تیری جہنم جیسی گزرے گی، آخرت بھی تیری جہنم جیسی گزرے گی۔ ہم نے ہمارے استادوں سے سنا ہے، ہمارے جو اساتذہ ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی آدمی اپنے استاد کی عزت کرتا ہے نا، جو ایک والد کے درجے میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا باپ ہوتا ہے، استاد کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کو دینی مقام بہت اونچا دے گا۔ ہم نے ہمارے استاد کی عزت کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی شیخ الحدیث بنائے گا، بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے والدین، حقیقی والدین جنہوں نے اس کو جنا، ان کی عزت کرتا ہے نا، ان کی ہر بات کو مانتا ہے، کبھی ان کی بات ٹالتا نہیں، بیوی کی بات ایک طرف، والدین کی بات ایک طرف، بیوی کو سمجھا لے، وہ بیوی اس کے تحت ہے نا، والدین ہمارے تحت نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے، وہ ہم سے بڑے ہیں نا، بڑوں کو تھوڑی سمجھانا چاہیے۔ ہاں بیوی ہم سے چھوٹی، ہم ان کو سمجھاوے کہ دیکھ یہ تو میرے والدین ہیں، ہم کو ذرا سیٹل ہونا پڑے گا۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی سے آدمی بالکل لڑتا ہو جاوے، جھگڑتا ہو جاوے، اس کو سمجھائے، مرد ہے، مرد کے اندر قوت ہے، اس کو یہ سب چیزیں سنبھالنی پڑتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے مرد بنائے۔ اگر وہی چند باتوں کے سلسلے میں ڈیلیکیٹ ہو جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے، دوسری طرف کو بالکل کنارہ کش کر دیتا ہے، تو یہ تو زنانہ وش اس کے اندر آ گیا، حالانکہ اللہ نے اس کے اندر وہ برداشت کی قوت دی ہے۔ تو اس کو سمجھانا چاہیے اور والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔
والدین کا کتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ ایک آدمی صحابی نہیں ہے لیکن پھر بھی والدین کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے صحابہ اس کے پاس آتے ہیں مغفرت کی دعا کرانے کے لیے۔ صحابہ کہ دنیا کے جتنے بھی ولی آ جاوے وہ سب مل جاوے نے عبادت کرے، صحابہ کی عبادت کے مقابلے میں ایک دھول کی طرح بھی ان کی عبادت نہیں ہے۔ ایک صحابی کا مقام اتنا اونچا، لیکن والدین کی جو فرما برداری کرتا ہے وہ اگرچہ صحابی نہیں، صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ جو والدین کی فرما برداری کرتا ہے نا اس کے پاس جاؤ اور مغفرت کی درخواست اس سے کرو کہ وہ اللہ سے تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ تو اس آدمی کو معاف کر دے، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ کتنا اونچا مقام، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اویس کرنی تابعین میں سے سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے وہ اویس کرنی۔ نبیوں کے بعد صحابہ کا درجہ سب سے اونچا، صحابہ کے بعد تابعین کا درجہ سب سے اونچا، یعنی تابعین صحابہ کے بعد آتے ہیں، اور تابعین کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یمن کے تھے، قبیلہ کرن کے، اور قبیلہ کرن کے اندر بھی ایک قبیلہ تھا قبیلہ مراد، اس کے تھے یہ۔ بچپن کے اندر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ تھی جو بعد میں جا کر نابینا ہو گئی تھی، تو جب والدہ دیکھ ہی نہ سکتی ہو تو ایک لڑکے کو اس کی فکر کرنی چاہیے، تو اویس کرنی نے اپنی پوری زندگی لگا دی اپنی والدہ کی نافرمانی سے بچنے پر اور اپنے اپنی والدہ کی فرما برداری کرنے پر۔ یمن کی طرف کچھ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئے، انہوں نے یمن والوں کو اسلام کی دعوت دی، بہت سی یمن والوں نے دعوت قبول کر لی، اس میں اویس کرنی بھی تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور وہ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے۔ اب بہت سے یمن سے صحابی جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، شرف صحابیت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ دین جو ہماری طرف لے آیا ہے وہ شخص کیسا ہے، کیسا نظر آتا ہے، اس کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا، لباس کتنا اچھا ہوگا، ہم بھی ذرا دیکھیں۔ بہت سے صحابہ گئے، اویس کرنے کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ کاش میں بھی جا پاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے، دین جنہوں نے ہم تک پہنچایا ان کا حلیہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی شاندار شخصیت ہوگی۔ لیکن میری والدہ کی طرف میں نظر کرتا تھا تو مجھے یہ بات نظر آتی تھی کہ میری والدہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی، نابینا ہے، ان کی خدمت مجھے کرنی چاہیے۔ تو دل ہی کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، حضور کی زیارت نہیں کرنی، والدہ کی میں خدمت کرتا ہوں، اس کے بدلے میں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ آئے، انہوں نے پھر اویس کرنی کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ ایک آدمی تھا جو تمہارے پاس آنا چاہتا تھا لیکن آ نہ پایا، والدہ کی خدمت کے اندر بڑے مشغول ہیں وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد حضور نے یہ بات کہی کہ ایک آدمی سے ان قریب ایک زمانے میں تم ملو گے جس کا نام اویس ابن عامر ہوگا، جس کو لوگ اویس کرنی کہیں گے۔ اے میرے صحابہ، یہ آدمی ایسا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رات دعا کی تھی، یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے جسم پر سفید داغ پڑ گئے ہیں، میرے جسم کے اندر ہر جگہ کوڑ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس بیماری سے مجھے نجات عطا کر تاکہ میں اپنی والدہ کی خدمت کر سکوں۔ ہاں لیکن 1 درہم کے بقدر شفا مجھے مت دینا، اس کو میرے جسم پر باقی رکھنا تاکہ جب میں اس کو دیکھتا رہوں نے تو تیرے شکر کا جذبہ میرے دل کے اندر پیدا ہوتا رہے کہ ایک بیماری تھی جس میں وہ مبتلا تھا، جس سے میرے رب نے مجھے نجات دی تھی۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے جسم کے اندر شفا پھیلا دی، لیکن کندھے پر ایک جگہ کوڑ کا نشان تھا جو ان کی دعا سے ہی ان کے لیے باقی رکھا گیا، ورنہ اگر وہ اس کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگتے نے، اللہ کی قسم اللہ ان کی یہ دعا بھی قبول کرتا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ذرا اس کا ایک اثر مجھ پر ہو تاکہ یہ اللہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بیماری یاد آئے اور بیماری یاد آنے پر میں تیرا شکر ادا کروں۔ تو اللہ نے ایک
حصہ ان کے کندھے پر کور کا باقی رکھا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے یہ بات کہی، خدا کی قسم یہ آدمی ایسا ہے نا کہ اگر یہ اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی قسم بھی کھا لینے، اللہ کبھی اس کی قسم میں اس کو نامراد نہیں کرتا، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے اے میرے صحابہ، جب تم اس آدمی کی ملاقات کرو نا تو اس کے پاس جانا اور کہنا اے اویس ذرا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرا گندہ حالت رکھتے ہیں، ان کے بال بھی پرا گندہ ہوتے ہیں، بالکل گھٹیا قسم کی ان کی حالت ہوتی ہے، دیکھ کر ہی چراتی ہے۔ کیسے لوگ دروازوں پر ذرا دستک لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہٹ جا ہٹ جا، اس کو دور کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر سے دنیاوی اعتبار سے گھٹیا لگتے ہیں، کسی جگہ رشتے کی بات ڈالتے ہیں تو رشتہ بھی ان کو ملتا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تمہیں رشتہ دیا جائے۔ لیکن حضور نے یہ بات کہی کہ بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے اگرچہ یہ گھٹیا معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی قسم کھاتے رہے، ان کا مقام اللہ کے یہاں پر اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی ان کی بات ٹالتا نہیں، اللہ ہمیشہ ان کی بات کو قبول کرتا ہے۔ اویس کرنی بھی ان لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں 10 سال تک میں نے اس آدمی کی تلاش کی، ہر سال جب حج کرنے کے لوگ آتے تھے تو میں ہر سال جاتا تھا یمن والوں کے پاس اور یہ پوچھتا تھا کہ کیا تمہارے پاس اویس کرنی نام کا کوئی شخص ہے جو یمن سے آیا ہو۔ ہر سال مجھے لوگ لوٹا دیتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی اویس کرنی نام کا شخص آیا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا 10 سال تک میں نے اس آدمی کا انتظار کیا۔ 10ویں سال یمن والوں کا ایک ٹکڑا اور ان کی ایک جماعت میرے پاس آئی، میں فوراً ان کی طرف روانہ ہوا اور میں ان کو پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے اندر اویس کرنی نام کا کوئی شخص ہے؟ تو 10ویں سال کسی نے بتایا ہاں اویس کرنی نام کا شخص ہے۔ میں اس کے پاس گیا، حضرت عمر کہتے، اور میں نے کہا کیا تمہارا نام اویس ابن عامر ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں میرا نام اویس ابن عامر ہے۔ پھر عمر نے کہا کہ کیا تم قبیلہ مراد کے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں میں قبیلہ مراد کا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا قبیلہ کرن کا جو قبیلہ مراد ہے وہی؟ اس آدمی نے کہا ہاں وہی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا تمہاری ایک نابینا والدہ ہے جس کی تم بہت خدمت کیا کرتے تھے؟ اویس کرنی نے کہا جی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے جسم پر ایک سفید دھبا ہے، وہ باقی رہ گیا، پہلے تم ایک بیماری کے اندر مبتلا تھے، وہ بیماری کم ہوئی اور ایک سفید دھبا باقی رہ گیا ہے تمہارے جسم پر، کیا ایسا کوئی دھبا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ذرا بتاؤ تو مجھے۔ تو اس آدمی نے اپنا کندھا کھولا اور وہ درہم کی بقدر مقدار جو تھی وہ بتائی حضرت عمر کو۔ حضرت عمر نے فوراً حضرت اویس کرنی کو پکڑ لیا اور کہا 10 سال سے تیری تلاش کر رہا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات کہی تھی کہ جب اویس سے ملاقات تمہاری ہو اور یہ آدمی ایسا ایسا ہوگا تو تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ عمر وہی کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے اویس، اللہ سے میرے لیے ذرا مغفرت طلب کر لو، اللہ سے جب تم اپنے لیے استغفار کرو نا تو میرے لیے بھی ذرا استغفار کرنا کہ اللہ عمر کی بھی مغفرت کر دے۔ اویس کرنی جھوم اٹھے اور انہوں نے کہا عمر، ہم جیسے 1000 بھی ایک طرف، تیرے جیسا مقام ہمارا نہیں، اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے آیا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کروں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اویس کرنی نے حضرت عمر کو کہا عمر کسی کو کہنا مت کہ حضور نے میرے بارے میں ایسی بات کہی، اگر تم کسی کو کہہ دو گے نا میری شہرت ہو جائے گی، میں چاہتا نہیں ہوں کہ میری شہرت ہو، میں غریبوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، اس طرح رہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے پہچانے نہیں، اللہ والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں کسی کو نہیں کہوں گا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ کہاں جانے والے ہو تم اب؟ تو انہوں نے کہا میں کوفہ جانے والا ہوں، عراق کے اندر جانے کا میرا ارادہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا کوفہ کا جو گورنر ہے اس کو میں کہوں کہ وہ تمہارا استقبال کرے؟ اویس کرنی نے کہا میں غریبوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کسی کو کہنا نہیں ہے۔ تو اس طرح
وہ کوفہ چلے گئے۔ لیکن اتنے میں ہوا یہ کہ چند عرصے بعد ایک حاجی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے عمر، اور مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرنا، تم نے اویس کرنی کی ملاقات کی ہے، وہی اویس کرنی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ والدہ کا بڑا فرما بردار ہے، اس لیے تم اس کے پاس جانا اور مغفرت طلب کرنا، مجھے بتا وہ اویس کہاں ہے۔ حضرت عمر مجبور ہو گئے، انہوں نے بتا دیا۔ وہ حاجی حج کر کے کوفہ گیا اور کوفہ جا کر خوب اویس کرنی کو تلاش کیا، اور اویس کرنی کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے کہا اے اویس تو ذرا میرے لیے مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اویس کرنی کہنے لگے کہ تجھے میرے بارے میں کس نے بتایا؟ عمر نے ہی بتایا ہوگا۔ اے آدمی تو سن لے، حج کر کے تو آیا ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو میرے پاس کیوں مغفرت کروانا چاہتا ہے؟ حج تو کر کے آیا، تو میرے لیے مغفرت کی دعا کر۔ لیکن وہ حاجی کہنے لگا نہیں، میں جاؤں گا نہیں اس وقت جب تک کہ تم میرے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لو۔ اویس کرنی نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر وہ سفر کرتے رہے۔ اس طرح حضرت اویس کرنی بڑے مشہور ہو گئے۔ یہ مقام ان کو کہاں سے ملا کہ ایک تابعین کے پاس صحابی آ رہے ہیں اور وہ ان سے مغفرت کروانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے دعا کریں۔ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے انت تک ماں کی خدمت کی انہوں نے۔ اللہ نے یہی بات کہی ہے، اے لوگوں، ماں نے بڑی مشقت سے تم کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا۔ 9 مہینے کیا آسان ہوتے؟ ہم سب نے بچے پیدا کیے، اکثر ان کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ آدمی دیکھے کہ اپنی بھی بیوی جو ہوتی ہے وہ 9 مہینے تک کیسی زندگی گزارتی ہے۔ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے ہم کچھ نہ کر پاتے، ہمارے اندر وہ سہن سکتی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو بہت سے مرد جنہوں نے اپنا آپ کو عورت بنایا، بچہ پیدا کرنے میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مرد جو ہے وہ کبھی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے بڑی مشقت سے تم کو اٹھائے رکھا، بڑی مشقت سے اس نے تم کو جنا۔ ارے اٹھائے رکھنے کی کم سے کم مدت بھی 6 ماہ ہوتی ہے، اور دودھ کی جو مدت ہوتی ہے وہ 24 مہینے ہوتے ہیں، 2 سال۔ تو اس طرح 2.5 سال تمہاری ماں تمہارے پیچھے ہی لگی رہی نہ۔ پھر اس کے بعد تم چھوٹے تھے، نادان تھے، بہت سی نامناسب حرکتیں کرتے تھے، تمہاری والدہ تمہارے پیچھے آتی تھی اور سب کام کرتی تھی۔ اب تم بڑے ہو گئے نہ، اب تم والدہ کا پاس نہیں رکھ رہے ہو۔ یہ تو کتنی نالائکی کی بات ہوگی، کتنی بے شرمی کی بات ہوگی۔ آدمی کو تو یہ کرنا چاہیے کہ جب اس کی عمر 1.5 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اے اللہ ان کا سایہ تو مجھ پر برقرار رکھ۔ لیکن ہماری دعاؤں کے اندر والدین کا کوئی حصہ لگتا ہی نہیں ہے، ہم اپنے لیے ہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آدمی کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ حضور سے کہنے لگا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میری بیوی، میرے بچے، کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں۔ اس نے کہا میری ماں کے بعد کون؟ حضور نے کہا تیری ماں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو حضور نے کہا تیری ماں۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد کون؟ پھر کہا کہ تیرا باپ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی اونچا ہے، ماں کا حق زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ لہٰذا آدمی والدین دونوں کا خیال رکھے، لیکن سب سے زیادہ خیال اپنی ماں کا رکھے، کیونکہ اس ماں نے تمہارے لیے بڑی مشقت جھیلی ہے۔ اس لیے آدمی کو نمک حرامی سے بچنا چاہیے، شکر کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب 40 سال کا ہو جائے نا تو اس کو اب توبہ اور استغفار کے اندر اپنی زندگی لگا دینی چاہیے، کیونکہ اب بڑھاپے کے اندر وہ جائے گا، کیا معلوم بڑھاپے کے اندر عبادت ہو سکے گی یا نہیں۔ اس سے 40 سال کا جب آدمی ہو جائے گا تو آدمی کو خوب عبادتوں کے اندر اپنا وقت لگانا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کے اندر 40 سال کا تذکرہ ہے کہ آدمی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن شیخ سعدی نے کیا بات کہی؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا و ہوس ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی۔ کہ اے مخاطب 40 سال کا ہو گیا، تو 40 سال تیری زندگی کے گزر گئے، اب سفید بال بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچپنوں جیسا حال تجھ سے ختم ہوا نہیں۔ آدمی یہی سمجھ رہا ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے جیے گا، پوری زندگی جوانی کا پورا مرحلہ تو نے عیاشی کے اندر گزارا،
ایک لمحے کے لیے بھی تو نے کوئی اچھا کام کیا نہیں، ابھی تو سدھر جا۔ تو 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، اس کے اندر آدمی کو اپنے آپ کو میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ یہاں یہ جو بات کہی گئی کہ اس کو اٹھائے رکھنے کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ کی ہوتی ہے، تو 30 ماہ یعنی 2.5 سال۔ کس طرح کے دودھ بچہ پیتا ہے 2 سال تک، 24 مہینے تک، اب 30 مہینے میں 6 مہینے باقی، تو حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے کی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے لیکن کم سے کم مدت حمل کی 6 مہینے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ مرد اس عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ آیا کہاں سے، بھی تو 9 مہینے پورے ہوئے نہیں ہیں۔ ضرور تو نے کوئی زنا کا کام کیا ہے کہ میری شادی سے پہلے تو نے کچھ حرکت کی ہوگی، اس کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ نہیں کر سکتا ایسا، اس کے لیے گناہ ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے، اور رضاعت کی جو مدت ہوتی ہے، دودھ پینے کی مدت، وہ 2 سال۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ 2 سال کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، تو خواہ کم دودھ پیے یا زیادہ دودھ پیے، حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ عورت جس کا دودھ اس نے پیا نا، وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا صحیح نہیں۔ اس کی اگر اولاد ہو تو وہ رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی میاں بیوی درمیان میں ازدواجی تعلق قائم کریں نہ، پھر کھیل کود کے اندر دودھ اگر کسی عورت کا آدمی کے پیٹ کے اندر چلا جائے تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ نہیں، دودھ پینے کی مدت 2 سال تک ہوتی ہے۔ اس 2 سال کی مدت کے اندر، بچپن کا جو عرصہ ہوتا ہے نا 2 سال والا، اس کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو خواہ زیادہ پیے یا کم پیے تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر آدمی بڑا ہو گیا ہے، نہیں بیوی کے ساتھ کھیل کود کرنے کے نتیجے میں اس طرح دودھ منہ کے اندر چلا گیا، تو حکم تو یہ ہے کہ اس کو تھوک دینا چاہیے، پینا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن پی لیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، بیوی نکاح کے اندر ہی رہے گی۔ ہاں، لیکن بچپن کے اندر آدمی کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کی جو اولاد ہے وہ کسی بھی عورت کا دودھ نہ پی لے، ورنہ اگر وہ کسی عورت کا کم سے کم دودھ بھی پی لیتا ہے تو احناف کے یہاں حرمت ثابت ہو جائے گی، کم دودھ پی لینے کی وجہ سے بھی، کیونکہ حضرت علی ابن عباس کا مشہور مذہب ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کم دودھ پیو زیادہ دودھ پیو دونوں برابر ہیں، حرمت دونوں سے ثابت ہو جائے گی۔ حرمت یعنی اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ نکاح ثابت نہیں ہوتا، اسی طرح وہ عورت جس نے دودھ پلایا اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا پھر صحیح نہیں، وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حرمت کا مطلب حرام ہونا۔ آگے آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے۔ تو آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں ابو بکر جیسا ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف ایک آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کہتا ہے تف ہو تم پر، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ اس کے والدین مسلمان ہوتے ہیں، بچہ جو ہوتا ہے کافر ہوتا ہے، والدین چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے لیکن بچہ مانتا نہیں یہ بات، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آدمی کافر تو ہے ہی، لیکن والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سخت بارش ہوئی تو 3 لوگ ایک گھار کے اندر چھپ گئے۔ گھار کے اندر 3 لوگ چھپ جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ گھار کا جو دہانہ حصہ ہوتا ہے، جہاں سے گھار سے آدمی نکلتا ہے، بارش کی کثرت کی وجہ سے ایک پتھر آتا ہے اور گھار کا منہ اس طرح بند کر لیتا ہے۔ وہ لوگ 3 لوگ گھار کے اندر اس طرح پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ 3 لوگ بالکل گھار میں پھنسے ہوئے، حیران پریشان، آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہو، کوئی اچھا عمل ہو تو اللہ سے دعا کرو اور اس عمل کا واسطہ دو، تاکہ گھار کا یہ منہ کھل جائے اور ہم واپس آزاد ہو جائیں۔ تو 3 لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے بہت محبت تھی، میں اس سے یہ کہتا تھا کہ چل اپنے زنا کرتے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں کے اندر قحط ہوا، وہ عورت مجبور ہو گئی، میرے پاس آئی پیسے مانگنے کے لیے، میں نے کہا پیسے اسی وقت دوں گا جب تم میرے ساتھ ہم بستری کرے گی۔
وہ تیار ہو گئی، میں نے اس کو 120 دینار دے دیے، لیکن جب میں ہم بستری کرنے کے لیے اس پر آیا، اس کے قریب ہوا، تو میری چچا زاد بہن نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اے آدمی، اللہ سے ڈر جا، صحیح طریقے سے اگر تجھے کرنا ہو تو صحیح طریقے سے کر، زنا کرنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا کہ تیرا فائدہ ہوگا۔ میں فوراً زنا کرنے سے باز آ گیا۔ اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے ہی کیا ہے تو گھاڑ کا ایک حصہ کھول دے۔ اللہ نے گھاڑ کا ایک حصہ کھول دیا۔ دوسرے آدمی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدوروں کو مزدوری پر رکھا تھا، میں ان سے مزدوری لیتا تھا اور ان کو کچھ رقم دیتا تھا۔ ایک مزدوری نے میرے لیے مزدوری کی، میں نے اس کو رقم بھی دی، لیکن وہ رقم لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا وہ۔ تو میں نے اس کی رقم کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ رقم اسی طرح پڑی رہے گی، اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو کسی دھندے کے اندر انویسٹ کر دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ ہو۔ اب ہوا یہ کہ میں نے اس کی رقم لے لی اور اس طرح دھندے کے اندر میں نے اس کو انویسٹ کیا، بہت فائدہ ہوا۔ اس آدمی کے غلام بھی ہو گئے، گھر بھی ہو گئے، گائیں بکریاں بھی ہو گئی، اور کئی زمین اس کو پروفٹ کے اندر ملی۔ وہ مزدور پھر میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن میں نے مزدوری کی تھی تیرے یہاں پر، کچھ مزدوری تو نے مجھے دی تھی لیکن میں لیے بغیر اس کو چلا گیا تھا، وہ مزدوری میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے اس کو یہ کہا کہ یہ دیکھ، یہ غلام جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ بڑا میدان جو نظر آ رہا ہے، بڑا گھر جو نظر آ رہا ہے، یہ گائیں بکریاں، یہ سب تیرا ہے، یہ پورا فارم تیرا ہے۔ جو مزدوری میں نے تجھے دی تھی نا، اس کو میں نے ایک جگہ پر انویسٹ کر دیا تھا، اور انویسٹ کرنے کے نتیجے میں پروفٹ یہ ہوا، یہ سب تیرا ہے۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ تو کیا میرے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ مزدوری تو میں نے اتنی کی تھی اور اس کے بدلے میں اتنا سب نفع۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مذاق نہیں کرتا، آزما لے، یہ سب تیرا ہے، لے لے۔ اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، پورا کا پورا لے لیا۔ وہ آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے گھاڑ کا ایک حصہ کھول دے۔ اللہ نے گھاڑ کا ایک حصہ کھول دیا۔ پھر ایک تیسرا آدمی آتا ہے، وہ اللہ سے بہت لذاذت کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے والدین کا کتنا خیال رکھا ہے۔ میں اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک کہ میرے والدین دودھ نہ پی لیں۔ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ میرے بچے میرے سامنے رو پڑیں، جو بھی ہو، میں اپنے والدین کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ذرا کام تلاش کرنے کے لیے میں گیا تھا، آنے میں دیر ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین دودھ پیے بغیر سو گئے۔ دودھ کا کٹورا اور دودھ کا پیالہ لے کر میں ان کے سرہانے کھڑے ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ ان کو اگر میں جگاتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوگی، اس طرح ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں، اور اگر میں اپنے بیوی بچوں کو پہلے دودھ پلا لیتا ہوں تو یہ تو بیوی بچوں کو والدین پر ترجیح دینا ہوا۔ تو اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ وہ پوری رات میں نے اپنے والدین کے سرہانے کھڑے ہو کر گزاری ہے کہ کہیں میرے والدین اٹھ جائیں، میں ان کو دودھ پلاؤں اور پھر اس کے بعد میری فیملی دودھ پیے۔ وہ پوری رات سوئے اور پھر صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے۔ صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے، میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے روتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا اور ان بچوں کی والدہ کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے یہ کہ میں نے یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے ہی کیا ہے تو اللہ اس چٹان کو کھول دے۔ اللہ نے وہ چٹان کھول دی۔ والدین کی فرما برداری کرنے پر یہ اجر ایسے لوگوں کو ملا۔ اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، بہت سی مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ ان مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر والدین ہی کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ ہو تو ہم کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو والدین کی نافرمانی پر دلالت کرنے والی آیت ہے نا، آیت نمبر 17، یہ حضرت ابو بکر کے لڑکے حضرت عبد الرحمن کے بارے میں ہے۔ ان کے والد ابو بکر تھے اور ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے والدین مسلمان ہو چکے تھے، تو بہت ان کو دعوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا ایمان لے آ، لیکن یہ بات مانتا نہیں تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن حضرت عبد الرحمن کو یہاں پر مراد لینا صحیح نہیں، کیونکہ آیت نمبر 18 کے اندر یہ بات ہے کہ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے بارے میں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے، یعنی ان کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ حالانکہ حضرت عبد الرحمن بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بعد میں جا کر اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان کے بارے میں یہ آیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ نے خود یہ بات کہی ہے، ابن حجر نے کہا ہے حضرت عائشہ کی روایت زیادہ صحیح ہے،
زیادہ قابل قبول ہے کہ یہ آیت میرے بھائی عبد الرحمن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اس سے حضرت عبد الرحمن کو مراد لیتے ہیں وہ ضعیف روایتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کا اس طرح عمل کرنا صحیح نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو جو بھی عمل تم کرتے ہو نا اس کے لیے ایک درجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک درجے پر آدمی کو فائز کرتا ہے جیسا بھی عمل اس کا ہو۔ اگر بہت اچھے عمل کیے تو ایک مخصوص درجہ، اگر اس سے بھی بہت اچھے عمل کیے تو اس کے لیے ایک اونچا درجہ۔ اس طرح اللہ نے درجے متعین کیے ہر شخص کے لیے۔ اللہ نے یہ درجے اس لیے متعین کیے تاکہ اللہ ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے اور کسی پر ظلم نہ ہو، کیونکہ اگر یہ درجے مٹ جائیں اور سب کو عمل اچھے کرنے پر ایک ہی بدلہ ملے تو پھر یہ یا تو لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دینا ہوگا یا یہ کہ ان پر ظلم کرنا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ایمان والا ہے لیکن بہت اچھے عمل کرتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھا۔ نہ اگر کوئی شخص فقط ایمان والا ہے اور وہ اتنا اچھا عمل کرتا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی جنت میں وہی مقام، تو یہ ذرا ناانصافی والا معاملہ ہوگا یا نہیں؟ اسی لیے اللہ نے درجے رکھیں تاکہ ہر شخص کو اس کے متعین درجے پر رکھ دیا جائے، کسی پر ظلم نہ ہو۔ اس کے بعد ایک بڑی خوفناک آیت اللہ تبارک و تعالی نے کہی کہ کافر لوگ جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آئیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی سے فرمائش کریں گے کہ اے اللہ، دنیا کے اندر ایمان والوں کی طرح ہم نے بھی تو بہت اچھے عمل کیے، لہٰذا اس کا کچھ بدلہ ہم کو بھی ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر وہ منظر ہمارے سامنے کھینچا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن کافر لوگوں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے بھی تو کچھ نیک عمل کیے، ہم نے بھی ہاسپٹل کھولی، یتیم خانہ ہم نے بھی کھولا، ہم کو کچھ اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جو اچھے کام تم نے کیے تھے نا دنیا کے اندر ہی تم کو اس کا بدلہ مل گیا۔ دنیاوی زندگی کے اندر تمام اچھائیاں تم نے ختم کر لی، تم نے خوب مزے اڑا لیے، آج آخرت کے اندر کسی بھی بھلی چیز کو مانگنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ آج تو تمہارے لیے ذلتی کا عذاب ہے کیونکہ تم ناحق زمین پر تکبر کرتے تھے، میری بات مانتے نہیں تھے اور نافرمانی کے تم بڑے عادی تھے۔ اسی لیے بہت سے اللہ والے اس آیت سے ڈر گئے اور انہوں نے دنیا کی لذتوں سے ہی اپنے آپ کو کنارہ کش رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بہت زیادہ موج مستی دنیا کے اندر کر لی، گھومنے گئے، اچھا کھانا کھاتے رہے، بیوی بچوں کے ساتھ نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہوتے رہے، کہ کہیں اللہ ہم کو یہ نہ کہہ دے آخرت کے دن کہ جو اچھی چیزیں تھی دنیا کے اندر تم نے وہ سب چیزیں ختم کر دی، آج ذلت اور رسوائی کے عذاب کے سوا تمہارے لیے کوئی چیز نہیں، مزے اڑا لیے دنیا کے اندر، اب تمہارے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو بہت سے اللہ والوں نے لذتیں چھوڑ دی، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ لذتوں کے اندر انہماک نہ کریں۔ بہت زیادہ دنیا کے اندر لذتوں کے پیچھے جانا، ہاں جائز لذتیں ایک حد تک کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اندر انہماک، حد سے زیادہ آگے بڑھنا، لذتوں کے اندر ہی پوری زندگی گزار دینا، تو یہ چیز اچھی چیز نہیں۔ جو آدمی بہت زیادہ اپنے آپ کو لذتوں کے اندر رکھتا ہے وہ آدمی پھر حرام سے بھی بچتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع ختم ہو گیا، اب آئندہ اتوار کو وذکر اخا عاد سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا بے شک ہم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ اے اللہ ہم نے ان کا لحاظ نہیں رکھا، اے اللہ لیکن تو ہمارا لحاظ رکھ لے۔ مولا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ والدین زندہ ہیں تو خوب ان کی خدمت کے اندر رگڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اگر وہ مر چکے ہیں تو اے اللہ ان پر ایصال ثواب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اے اللہ یہ پکا عزم کرتے ہیں، اس لیے جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اف کہا ہوگا اور کتنی مرتبہ ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اے اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اویس کرنے والے اوصاف ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اس آدمی کی طرح ہم کو بنا دے جو اپنے والدین کو اپنی بیوی بچوں پر ترجیح دیتا تھا۔
اے اللہ دنیاوی لذتوں کے اندر انہماک سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے اندر عزت کو ہم سب کو مالا مال فرما، ذلتی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، طاقت قوت سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے پوری پوری حفاظت فرما، خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یہ لوگ گنے چنے لوگ ابھی بیٹھے ہیں اے اللہ تفسیر کے اندر، اے اللہ ان کے دلوں کو نور سے منور کر دے، اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، ان کی جو جائز تمنا ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما، اور اے اللہ قرآن پر سچا عمل کرنے والا ہم سب کو بنا، اے اللہ اس تفسیر کو قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔